السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جناب علی؟ خبریں بہت گرم ہیں، خبریں بہت گرم کہتے ہیں فیض حمید نال بڑا دھوکھا ہوا یار انہوں نے کہا سر جی ہیڈ کوارٹر آؤ تو ان کو چائے شاہ پلانے ہاں، کوئی انڈا شنڈا کھلانے ہاں، آملیٹ کھلانے ہاں، کوئی پراٹھا کھلانے ہاں۔ تے وہ جدوں گیا تو انہوں نے کہا سر جی یو آر انڈر اریسٹ، آپ انڈر اریسٹ ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جناب سارا ماحول ہی بدل گیا ہے۔ اب یہ الزام لگا رہے ہیں، الزام نہیں ہے، ویسے تو ایسے ہی بلاتے ہیں، پولیس والے ہی ایسے ہی بلاتے ہیں کہ جناب علی آؤ نا سر جی تھوڑا سلام آیا ہے، سلام آیا ہے۔ جب وہ سلام کا جواب دینے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ گرفتار ہیں، آپ کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کو کہ اگلا کون گرفتار ہون جا رہا ہے۔ اے وہ جگہ جتنے کل اسی یوم آزادی منانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ولمزلو روڈ کہتے ہیں۔ تو ادھر کل پاکستانی کمیونٹی یوم آزادی منائے گی، تو ہم بھی آزادی منائیں گے۔ اس دفعہ یوم آزادی کا بھی مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، یوم آزادی کا بھی مزہ آئے گا۔ اور بیچ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جو مریم نواز چوکے چھکے لگا رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے نا۔ گاڑی کا نمبر ہی جناب، وہ جو ارشد ندیم نے وہ جیولن تھرو پھینکا تھا نا، اور اس میں گاڑی میں 92.97 یہی گاڑی کا نمبر ہے۔ یہ مریم نواز کی جو ہے نا یہ ایک زبردست وہ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے نا آپ کی۔ تو انہوں نے ان کے گھر پہنچ گئیں، 10 کروڑ روپیہ دیا، اس کی ماں کو ملی۔ بھئی مریم نواز میں یہ بڑی خوبی ہے، یقین کرو، کہیں بھی اسپتال میں جائیں، بچوں کے پاس جائیں، ایسے وہ پیار کرتی ہیں جیسے لیڈی ڈیانا کسی زمانے میں ہوتی تھی نا، اور وہ ایسے کینسر کے مریضوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتی تھی، بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی تھی۔ تو یہی سٹائل مریم نواز کا ہے، یہی والا سٹائل مریم نواز کی۔ ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے وہ کرتی ہیں، اور بڑا وہ زبردست اس کا جو ہے نا وہ امیج پڑتا ہے، اور پازیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مریم نواز بھی مبارکباد دے رہی ہیں، شام کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی بلا لی ہے، اور کل کی نواز شریف صاحب کی بھی تو چل رہی ہے ویڈیو کہ جناب فیض حمید سارا قصور تیرا ہے، آپ نے ہی ساری پلاننگ کی ہے۔ خواجہ آصف کی آپ نے سنی ہے؟ خواجہ آصف نے کہا جی آخری 24 گھنٹے تک یہ وہ کرتے رہے کہ مینو جناب بناؤ چیف آف آرمی اسٹاف۔ یہ اتنے لالچی بندے ہیں عمران خان کے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کوئی اس کے نظریے پہ گئے تھے؟ نظریہ تو عمران کا یہی ہے کہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ عمران کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اور پھر وہ کہتے رہے کہ معافی مانگنے کو تیار ہیں، شہباز شریف سے معافی مانگنے کو تیار ہیں، نواز شریف سے معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ تو بڑے اس نے کل کھڑاک کیے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کل کا سارا ماحول ہی بدلا آپ کو لگ رہا ہے، سارا ماحول ہی کل کا بدلا لگ رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ بدلا یہ لگ رہا ہے ماحول کہ حامد میر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہاں یہ فلانا ہے، اور اگلا ہدف جو ہے وہ یہ قمر جاوید باجوہ ہے، باجوہ کو پکڑے۔ سر جی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو نواز شریف کا نظریہ ہے نا، ووٹ کو عزت دو، وہ جو 5 بندے ہیں نا ان کو نہیں چھوڑنا۔ ثاقب نثار کے بارے میں بھی کل افواہیں آ رہی تھیں کہ گرفتار ہو گیا ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ صرف افواہیں ہی تھیں، ٹھیک ہے۔ ثاقب نثار کو پکڑو، وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے کیسے عمران خان کی پلاننگ کر سکتا ہے، اور ادھر فردوس عاشق امان کے ساتھ لندن میں آیا ہوا تھا اور چندے مانگ رہا تھا۔ ان کو سر جی یہ چھوڑنے والا ماحول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم تھوڑا غصے والی بات نہیں کرتے لیکن پیار سے بات کرتے ہیں، کیونکہ غصے والی تھوڑی سی بات کرو تو اس میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ جی وہ میں نے کہا بلڈ پریشر بھی تو نارمل رکھنا ہے نا آپ لوگوں کا تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی خواجہ آصف کی باتیں، حامد میر کی باتیں کہ اگلا جناب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کرو۔ اور کتنے اس کے اوپر الزام آ رہے ہیں پتہ ہے؟
4 کروڑ روپیہ، 400 کلو 400 تولے سونا، زیورات، بہت سارے یار اس کے تو گھپلے اتنے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. آپ نکلیں گے گھپلے، اور گھپلے سب سے زیادہ گھپلے اپنے ہی کرتے ہیں نا. عمران کو جب بھی مروایا ہے، یہ کس نے بیان دیے ہیں سارے؟ یہ فیصل واڈا وغیرہ. یہ کون ہے؟ فیصل واڈا بھی آج بڑا آگے بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. یہ سارے یہی ہیں جو عمران کے خلاف گواہ بنے ہوئے ہیں. عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری نے اس کے خلاف گواہی دی، اور وہ کیا نام ہے اس کا، اعظم نے، پھر اعظم سواتی نے، پھر وہ کون سا تھا، تیلا پہلوان، پرویز خٹک، ان سب نے بیان دیے. تو یہ عمران خان کے اپنے ہی تھے نا جنہوں نے یہ سارا بیان دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ بچ کے نہیں جائیں گے. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیار محبت سے ہی بلایا جاتا ہے کہ آؤ جی سلام دعا کرو، تو پھر اس کو پکڑ لیا. تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور کل کی یہ خبر ختم ہی نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جناب یہ آپ کو بڑی اہم خبریں بتا رہے ہیں. اور پٹرول بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل سستا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آئیں گی اللہ کے فضل سے. حالات بہتر ہوں گے، یہ ساتھی پکڑے جائیں گے نا، حالات بہتر ہوں گے. اب تھوڑا سا جو ہے نا سوری الحمدللہ، تھوڑا سا وہ اسے کیا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی تھوڑی تقویت ملے گی، انرجی ملے گی، اس سے انرجی ملے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، ناشتہ بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں، اور پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں. اچھا جی، ادھر ہم آپ کو ناشتہ بھی دکھاتے ہیں. ادھر آپ کا ذرا وہ بلڈ پریشر تاکہ نارمل رہے نا. اور حسب معمول پروفیسر قدوس صاحب بھی آپ کو سلام کرنے جا رہے ہیں. سر جی کل کیا ہو گیا، آپ ذرا تبصرہ کریں گے تھوڑا سا؟ کل کا بڑا اچھا اقدام ہوا ہے جی، بڑا خوشائند اقدام ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یقیناً اگر یہ اقدام نہ ہوتا تو ہمارا ایمان پاکستان آرمی اور پاکستان سے اٹھ جاتا اگر اس طرح کا اقدام نہ کرتے. وہ انہوں نے یہ کر کے حق اور باطل میں فیصلہ کر دی، اور پتہ لگ گیا کہ باطل مٹ کے ہی رہتا ہے اور حق ہمیشہ آگے آتا ہے. اور بے شک اس کے جتنے بھی روپ تھے، فیض حمید کے، جو بھی انہوں نے ویسٹ کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ اور جن لوگوں کے ساتھ جہاں سے پیسے لیے اور جس طرح سے کر کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اس کا پاکستان آرمی نے، جنرل ناصر صاحب نے منہ توڑ جواب دیا. اور پاکستان آرمی کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اسی لیے پاکستان آرمی سے دنیا ڈرتی ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے. اور اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ پاکستان کے انشاءاللہ پائندہ رہنے کے سیف ہاتھوں میں اور سیف ہاتھوں میں ہے، اور عمر بھر ہمیشہ کی زندگی پائے اللہ کرے پاکستان. اور یہ 14 اگست کے موقع پر جنرل ناصر صاحب نے اور پاکستان آرمی نے اور ایون پاکستان کی عوام نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا. پاکستان زندہ باد. لو جی 14 اگست کی خوشی ڈبل ہو گئی. یہ پروفیسر عبدالقدوس صاحب ہے، تو آپ ان کے کمنٹس اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کو بڑی رہتے ادھر مانچسٹر میں، لیکن پاکستان کی بڑی فکر کرتے ہیں. پاکستان کی فکر کرتے ہیں، اسلام کی فکر کرتے ہیں. اور یہ تو مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سر جی میں نے نا وہ قرآن کے حوالے سے ہر بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ نو مسلم ہوئے ہیں نا، تو انہوں نے پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو آپ جب یہ نیا چینل ہمارا کھلے گا نا ایک قرآن کے حوالے سے، تو آپ نے ان لوگوں کو اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. یہ سر ہم جو ہے نا ناشتہ ہم نے بڑا زبردست منگوایا ہے، فیض حمید کی گرفتاری اور یوم آزادی کی خوشی میں. یوم آزادی بھی ہے نا سر، تو یہ جو ہے نا یہ دیسی ناشتہ ہے. یہ سمجھ لیں آپ کے یوم آزادی کی خوشی میں، اور انگریزی فیض حمید کی گرفتاری. اور ایک بات سمجھنے کی ہے ایمان صاحب، میں میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستانی عوام کو اس بات کی خوشی میں کہ وہ حق کے ساتھ ہو چکی ہیں، ورنہ باطل نے ایسا ان کو، شیطانیت نے ایسا ان کو گھیر لیا تھا. بالکل. عمران
इंसान की नज़र में। बिल्कुल ये बात तो मैं अक्सर शैतान उसको कहता हूँ, लोग समझते हैं कि मैं अपनी दिल का कोई करना ही नहीं, हरकतें यार आपकी शैतान सही सही। आसिम मुनीर साहब ने कहा फसाद फसाद फसाद, इंशाल्लाह और फसाद सर हाफिज़ कुरान का साथ देना चाहिए इस 14 अगस्त पे, उसके लिए भी दुआएं होनी चाहिए। इंशाल्लाह हाफिज़ साहब हमारे दिलों में बसते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये चाय भी आ गई है जनाब, ये देखिए घूमती चाय।